ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب مان کر وہ ڈٹ گئے، اس بات پہ پختہ ہو گئے، اللہ کو رب مان کر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی وجہ سے خوش ہو جاؤ جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات کا لائق وہ اکیلا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے قابل نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، غم مصیبتیں اور پریشانیاں ٹالنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو اکیلا ساری کائنات کی ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود اور سلام، رحمتیں اور برکتیں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، ساری انسانیت کے امام، خاتم النبیین، شفیع للمذنبین، امام الانبیاء، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خطبہ جمعہ کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف لانے والے نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، انتہائی عزت و احترام کے قابل اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس کائنات کا اصول اور قانون ہے، اس کائنات میں جو بندہ حق کی بات، سچی بات کرتا ہے، لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، سچی بات کرنے والے کے اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی اس کے مخالف بن جاتے ہیں، سچی بات کرنے والے کو دنیا اس کائنات میں زندہ نہیں رہنے دیتی، حق بات کہنے والا اس کائنات میں برا بن جاتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو خالق و مالک کی طرف سے حکم اور تعلیم یہ ہے، جہاں موقع ملے تم نے حق اور سچ کی بات کرتے رہنا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، مخالفت کرنے والے کی مخالفت کا خوف نہیں کرنا، دشمنی کرنے والے کی دشمنی سے کسی قسم کی پریشانی نہیں اختیار کرنی، اپنے تمہارے مخالف بن جائیں، دنیا تمہاری دشمن بن جائے، تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے، دنیا تمہارے اوپر پابندیاں لگائے، دھمکیاں دے، خالق و مالک کی تعلیم یہ ہے تم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے اور اس بات پہ پکے اور پختہ رہنا ہے۔ یہی
تعلیم اور سبق ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، یہ سبق دے دیا، سارا زمانہ مخالف بن جائے، اپنا قبیلہ دشمن بن جائے، سگا باپ گھر سے نکال دے، حکمران اور بادشاہ بھی تمہارا دشمن بن جائے، تم نے دین کی بات کرنے سے، توحید کی بات کرنے سے، حق اور سچ کی بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ زمانہ دشمن ہوگا، مخالفت برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور تعلیم یہ ہے، جہاں تمہیں موقع ملے تم نے حق اور سچ کی بات کرتے رہنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جب انسان حق بات کر کے اس پہ ڈٹ جائے، استقامت اختیار کر لے، انسان حق پر قائم ہو جائے، پھر کبھی ایسے انسان کو اللہ اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ حق بات کرنے والے کی حمایت کرنے والا خالق کائنات بن جاتا ہے۔ جو لوگ سچ پہ قائم ہو جائیں، زمانے کے سامنے سچی بات کرنے والے بن جائیں، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ ساری دنیا مخالف بن جائے، ساری دنیا جان کی دشمن بن جائے، جب انسان اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، اسلام کے ساتھ وفادار بن جاتا ہے، حق بات کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر انسان پریشان نہ ہو، توکل اور یقین اللہ پہ کر لے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کبھی ایسے انسان کو دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ حق بات کرنے والے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی حمایت اور مدد نازل ہوتی ہے، چاہے سارا زمانہ اور سارا خاندان اس بندے کا دشمن اور مخالف بن جائے۔ جناب خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح حق بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، دنیا میں توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، دنیا میں بسنے والی انسانیت کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جھکنے سے منع کرتے ہیں، اور اس توحید کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے توحید کا پیغام رکھتے ہیں، اپنے باپ کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں، اے ابا جان، اللہ کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے ایک الہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کام آتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لا یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میرے پاس وحی کا علم آیا ہے، آئیے میری دعوت کو قبول کیجئے، میرے پیغام اور میری دعوت پر لبیک کہہ دیں، میرے بتائے ہوئے پہ عمل کریں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے گا۔
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، اگر آپ نے شرک کی گندگی کو نہ چھوڑا، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے باز نہ آئے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے بڑا سخت عذاب نہ پہنچ جائے۔ یہ شرک آپ کو کہیں عذاب کا حقدار نہ بنا دے۔ ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کی فلاح اور کامیابی کی بات کر رہے ہیں۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ حق اور سچ کی بات سننے والوں نے جواب کیا دیا؟ قال اراغب انت عن الآلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے دور کیوں ہو گیا؟ تو ان بتوں سے باغی کیوں بن گیا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ قرآن نے کائنات کا اصول بیان کیا، اس دنیا میں جو حق اور سچ کی بات کرے گا، جو حق پہ قائم ہوگا، لوگ اس کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ توحید کی دعوت پیش کی گئی، سننے والوں نے توحید کی دعوت پہ لبیک کہنے کی بجائے جواب کیا دیا؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک، سگا باپ ہے، خونی رشتہ ہے، سگا باپ حق بات کہنے کی وجہ سے ابراہیم کو دھمکی دیتا ہے۔ ابراہیم اگر توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آیا، لأرجمنک، ضرور تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ سچی بات کی، توحید کا پیغام پہنچایا، سگا باپ جان کا دشمن بن گیا، قتل کرنے کی دھمکی دینے پہ اتر آیا اور کہنے لگا واہجرنی ملیا، ابراہیم تیرے لیے بہتری اسی میں ہے کہ میرے گھر سے نکل جا۔ سگے باپ نے سگے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بے دخل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ توحید کی بات کرنے کی وجہ سے، سچی اور حق بات کہنے کی وجہ سے۔ آج بھی دنیا میں جس گھر میں انسان حق بات کہہ کے ڈٹ جائے، سارا خاندان اس کے مخالف بن جاتا ہے۔ آج بھی سچی بات کرنے والوں کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اپنے بیگانے اور پرائے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، میرے اپنے دوست نے، میرے ساتھ پڑھنے والے نے اپنی مسجد میں سود کھانے والوں کے خلاف جمعہ پڑھایا، سود کا گناہ بیان کیا، سودی لین دین کرنے والوں کا انجام اور سزا بیان کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 10 سال دین کی خدمت کرنے والا، 10 سال بچے پڑھانے والا، 10 سال جمعے پڑھانے والا، تھوڑی سی تنخواہ لے کر دین کی خدمت کرنے والا، مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کر سود کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسی جمعے اس نوجوان کو مسجد کی انتظامیہ جواب دے کے فارغ کر دیتی ہے۔ جرم اور گناہ یہ ہے اس نے سود کے خلاف بات کیوں کی ہے؟ آج بھی حق بات کہنے والوں کی دنیا مخالف بن جاتی ہے۔ آج بھی لوگوں کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ وہ حق بات کو سن کے برداشت کر سکیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آگے سے جواب یہ آتا ہے
لا ارجمنک، ابراہیم اگر باز نہ آیا تیرا انجام موت ہوگا، پتھر مار مار کے تجھے رجم اور سنگسار کر دوں گا اگر تو نے توحید کا نام لینا نہ چھوڑا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو حق بات کہہ کے ڈٹ جانے والے، سچی بات کرنے کے بعد اس پہ قائم ہو جانے والے، لوگوں کی دھمکیوں سے بے پرواہ ہو جانے والے، اللہ کے دین کے ساتھ وفادار بن جانے والے، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، دین کے مسئلے میں کوئی نرمی اور گنجائش نہیں دکھائی، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد گلی محلے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سارا علاقہ اور کنبہ اور قبیلہ ابراہیم کا دشمن بن جاتا ہے، سارا قبیلہ ابراہیم کو قتل کرنے پہ راضی اور تیار ہو جاتا ہے، پھر بھی ابراہیم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، سچی بات کرنے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کا دامن تھام لیتے ہیں، سچی بات، توحید کی بات، دین کی بات کرنے کے بعد اس پہ پختہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی، اکیلا ابراہیم، اے جد الانبیاء، اے خلیل الرحمن، اللہ آپ کی قبر پر تا قیامت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ابراہیم کی سیرت کو پڑھ کر جناب ابراہیم کے قصے اور واقعات سن اور سنا کر دلوں میں ایمان زندہ اور قائم ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اکیلا ابراہیم، اکیلا ابراہیم، باپ بھی دشمن، خاندان بھی مخالف، قبیلہ اور کنبہ اور سارا علاقہ بھی ابراہیم کا مخالف۔ ابراہیم تیری استقامت پہ قربان جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، دین کی بات کرنے کے بعد ڈٹ جانے پہ قربان جاؤں۔ اکیلا ابراہیم بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، وقت کے حکمران، وقت کے خلیفہ اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، بادشاہ کے سامنے جا کے توحید کی بات کرتے ہیں۔ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، بادشاہ سلامت خدا آپ نہیں، رب وہ ہے، الہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ روایات میں آتا ہے بادشاہ نے یہ دلیل سنی، بادشاہ نے ابراہیم کی بات کو سنا کہ رب کی صفت یہ ہے، رب زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ بادشاہ نے جیل سے 2 قیدی بلائے، 2 قیدیوں کو ابراہیم کے سامنے کھڑا کیا، ایک قیدی کو قتل کر دیا، ایک قیدی کو آزاد کر دیا، اور ابراہیم سے کہنے لگا تو نے کہا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، میں نے ایک قیدی کو آزاد کر کے زندگی عطا کر دی، دوسرے قیدی کو قتل کر کے اس کو مار دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی پریشر کے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اس کی فوج بھی سامنے، پولیس بھی سامنے کھڑی ہے، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اکیلا ابراہیم، خالی ہاتھ ابراہیم، دل میں ایمان ہے، ایمان کی غیرت ہے، اللہ پہ ایمان اور بھروسہ ہے،
بادشاہ کے سامنے بات کرنے کی جرت کرتے ہیں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، بادشاہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے۔ اگر تو اپنی بات اور اپنے دعوے میں سچا اور کھرا ہے، اگر تو رب ہے، تیرے پاس طاقت اور قوت ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، دلیل سن کے منہ پہ سیاہی چھا گئی، لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، ابراہیم کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہ مشرک بادشاہ، اللہ کا انکار کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کے لاجواب اور بے بس ہو گیا۔ جب جواب نہیں آتا، جب جھوٹے اور طاغوت لاجواب ہوتا ہے، پھر قتل کرنے کے منصوبے بنتے ہیں۔ فما کان جواب قومہ الا قالوا اقتلوہ او حرقوہ، جب جواب نہیں آیا، ابراہیم کی دلیل کے سامنے بے بس ہو گئے۔ جب انسان بے بس ہو جائے، جب دنیا کے گندے اور کمینے اور جھوٹے لوگ بے بس اور لاجواب ہوتے ہیں، پھر طریقہ یہ اپناتے ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، اقتلوہ او حرقوہ، اس ابراہیم کو قتل کر دو یا زندہ جلا دو۔ اس نے اپنے گھر میں بھی سچی بات کہی، اپنے باپ کے سامنے بھی توحید کا پیغام رکھا، ہمارے بتوں کو توڑا، پورے علاقے میں ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے بھی توحید کی بات کہی، بادشاہ کے دربار میں سچی بات کہی۔ ابراہیم کو جلانے کی تیاری کرو، قتل کیا جائے، اس کی زبان بند کر دی جائے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، جناب ابراہیم کے بارے میں فیصلہ یہ کیا گیا، بہت بڑی آگ جلاؤ، اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینک کے ختم کر دو۔ سارا علاقہ اکٹھا ہو گیا، دن اور تاریخ طے ہو گئی، آگ جلا دی گئی۔ کئی دن تک آگ کے شعلے پہاڑوں کی طرح بلند ہوتے رہے، پہاڑوں کے برابر آگ جلتی رہی۔ ساری عوام اور سارا علاقہ ابراہیم کو جلانے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ بادشاہ اپنی فوج، اپنے سپاہی لے کے آ گیا۔ یہاں بھی ابراہیم کو کمپرومائز کرنے کا کہا گیا۔ ابراہیم جھک جا، رک جا، باز آ جا، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جا، بادشاہ کا اور عوام کا حامی بن جا، بادشاہ تجھے نوازے گا، عطا کرے گا، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جا، نرم ہو جا، گنجائش نکال دے۔ اکیلا ابراہیم کھڑا ہے، بادشاہ ایک طرف، فوج اور سپاہی ایک طرف، ساری حکومت اور سپر پاور ایک طرف، ساری عوام، کنبہ، قبیلہ، اور سب سے بڑے افسوس کی بات کہ باپ بھی ایک طرف۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، سچ بات کہنے والا، سچی بات پہ ڈٹ جانے والا اکیلا ایک طرف کھڑا ہے۔ ابراہیم کو پکڑا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ میں نے خطبے کے آغاز میں یہ بات کہی، جب انسان سچی بات کہہ کے ڈٹ جائے، انسان سچی بات کہہ کے پختہ ہو جائے، اللہ پہ توکل کر لے، پھر ساری دنیا بھی مل کر انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔
پھر مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، پھر اللہ انسان کا مددگار بن جاتا ہے جب انسان سچی بات کر کے اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ سارا کنبہ، قبیلہ، ملک اور بادشاہ ایک طرف، اکیلے ابراہیم ایک طرف، پکڑ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا جو آگ پہاڑوں کے برابر شعلے بلند کر رہی تھی، اور لوگ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگ نے ابراہیم کو راکھ بنا دیا، ختم کر دیا ہوگا۔ جب انسان سچی بات کرے، دین کے ساتھ مخلص اور وفادار بن جائے، اللہ کا سچا بندہ بن جائے، انسان اپنا توکل اور یقین ایک اللہ پہ پختہ کر لے، انسان سچی بات پہ ڈٹ جائے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، کسی انسان کے پریشر کو قبول نہ کرے، پھر اللہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آسمان سے حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، تو چیزوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، اے آگ یہاں جلانا نہیں، میرے ابراہیم کے لیے رحمت والی، سلامتی والی، برکت والی ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، زبان سے الفاظ نکلے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تیری بات کہی، تیری توحید کی بات کہی، اور بات کہہ کے اپنے قبیلے کو بھی دشمن بنا لیا، باپ بھی میرا مخالف بن گیا، بادشاہ میری جان لینے پہ اتر آیا۔ ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ نے ابراہیم کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، اللہ نے صحیح سلامت زندہ اور جاوید ابراہیم کو آگ سے باہر نکال کر مجھے اور آپ کو یہ سبق اور پیغام دیا، انسان دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، حق بات کہہ کے ڈٹ جائے، ساری دنیا اور ساری سپر پاور بھی انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔